پہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں. جی جی. یہاں پہ ہیں, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ماشاءاللہ, فیملی کے حوالے سے بات کی, ٹورزم کے حوالے سے بات کی. ٹورزم میں زیادہ تر فیملیز انوالو ہوتی ہیں, ٹورزم میں زیادہ فیملی انجوائز کرتی ہیں نا. اب جس بندے کی فیملی نہ ہو وہ بیچارہ کیسے انجوائے کرے گا؟ اور وہی ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. 1988 میں بنگلہ دیش سے پاکستان آیا ہوں, تو پیچھے جو میرا اب تک کوئی ہے نہیں, نہ ابو ہے نہ امی ہے نہ بھائی وغیرہ. تو یہاں پہ کئی دفعہ میں نے شادی کے لیے میں نے بہت کوشش کی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے مانگتے ہیں گھر مانگتے ہیں, تو گھر تو میرے پاس نہیں, کہتے ہیں کہ بینک بیلنس کہاں سے کروں. تو یہ 60 سال کی سے تقریباً 94 سے میں 60 سال کی ساتھ ہوں. اس وقت میں چھوٹا ہی تھا. تو انہوں نے مجھے آگے پیچھے جتنا بھی مشکلات پریشانی ہیں, بہت ساری جناب مجھے بہت خیال کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم, ایک دن میں خفا بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک دم سے میرا نیچے آگے بیٹھا ہے, ایسے کر کے کوئی نیچے بیٹھ گیا, میں اس طرح کرسی میں ہے. تو سر سے مجھے کہا ہے کہ آج کے بعد تم میرا بیٹا بھی ہو, ماشاءاللہ, تم میرا بھائی بھی ہو, تم میرا دوست بھی ہو, تم میرا بھائی بھی ہو. تمہیں کیا ٹینشن کیا پریشانی کیا ہے, مجھے کھول کے بتاؤ. تو اس کو آج تک میں نے کھول کے کچھ بات بتایا نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک آدھ دفعہ مجھے کوشش کی ہے شادی کے لیے. تو اگر میں اس ملک سے کچھ ہو نہیں رہے ہیں, اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر انگلینڈ میں اگر شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کوئی انگلینڈ سے شادی کرا سکتے ہیں. میں ادھر اپنا زندگی باقی 50 ایئر میرا ہو چکا ہے. اچھا ماشاءاللہ. باقی زندگی میں اپنی لائف خوبصورتی سے گزارنا چاہتا ہوں. مجھے کوٹھی بنگلہ گاڑی نہیں چاہیے, ایک زندگی کی شادی چاہیے تاکہ ایماندار ہو. تو تاکہ آنے والا وقت ان کی آپ جتنا بھی ہمیں کمیونٹی بھائی ہے ساری کی جناب میں دعا دیتا ہوں. ان حوالے سے میں, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا اصل نام جو ہے ان کی کفایت اللہ ہے, جیسے پیارے سارے ببلو ہی بلاتے ہیں. ببلو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شادیاں کرانا جو ہے نا, یہ میئر کے اختیارات میں نہیں ہے. آپ کے اختیارات ہوتے ہیں. آپ کو یہ ہے کہ وہاں بھی میرج بیورو والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی فیس لیتے ہیں, آپ کے وائف لیں گے وہ سارے. آپ پڑھا ہوا کتنی ہے؟ نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے. میں آپ سے نیچے میرا چھوٹا سا برگر پوائنٹ ہے. آپ کی بایوگرافیکل ڈیٹیل جو ہے نا, کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے, آپ نوکری کس قسم کی ہے, عمر کتنی ہے, شکل و صورت تو وہ آپ خود ہی کر لیں گے, تو وہ پھر اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے. ادھر سے لڑکیوں کی بھی اسی طرح سے اگر کسی نے خواہش ظاہر کی نا, تو وہ اس کا بھی آپ کو میچ بتائیں گے کہ بھائی یہ خاتون ہے, یہ آپ سے شادی میں دلچسپی رکھتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں. پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ایک ڈنر ارینج کرتے ہیں. اس میں آج کل میرا خیال ہے 25 یا 30 پاؤنڈ جو ہے نا پر ڈنر پر ہیڈ چارج کرتے ہیں. تو وہ وہاں لڑکیاں بھی آئی ہوتی ہیں, لڑکے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو ایک دوسرے کا میچ بتاتے ہیں, تو انہیں موقع دیتے ہیں. فیملیز کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ بھائی آئے ہوئے ہوتے ہیں, والدین آئے ہوئے ہوتے ہیں, لڑکوں کے بھی جو ہے نا بعض اوقات پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی ہوں 25 پاؤنڈ کے حساب سے وہ اپنی فیس پہلے جمع کرواتے ہیں. تو وہ ان کو ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں ریسٹورنٹ میں آپ فلاں تاریخ کو آ جانا. انہوں نے ایک ہال بک کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں وہ پھر بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے متعلق جانتے ہیں. اگر وہ سمجھیں کہ ہم میچ جو ہے یہ کوئی فٹ بیٹھنے والا ہے, تو وہ اپنے نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں, ٹیلی فون نمبر. پھر وہ اپنے طور پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو شادیاں ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا, لیکن یہ ہے کہ یہ کونسل اس میں انوالو نہیں ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ ادارے ہیں, ان کا اپنا ایک بزنس ہے, وہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہوگا. یہ سسٹم ہے. تو آپ کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا رشتہ ہوا کہ جس خاتون نے اگر
آپ کی طرح جس طرح آپ نے سمجھا کہ چلو میئر صاحب سے بات کرتے ہیں تو شاید کوئی بات بن جائے، تو اگر کسی خاتون نے اس طرح کی بات کی تو میں صاحب سے رابطے میں ہوں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ببلو بھائی ہیں اور ہم ان کے برگر پوائنٹ پہ ہیں۔ ببلو بھائی، ابھی آپ کا واکنگ سرے کے میئر آئے ہوئے تھے لندن سے، آپ نے اپنی شادی کے حوالے سے بھی بات کی۔ آپ یہاں پاکستانی لڑکیوں کو چھوڑ کے یو کے میں شادی کرنے کے لیے زیادہ دلچسپی کیوں رکھتے ہیں آپ، اور آپ کو جو میئر صاحب نے جواب دیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ویڈیو بنا کے جو لے گئے تو اس کے بعد پھر میں جواب دیں گی جو 4 مہینہ بعد جو وہ واپسی جب آئے تو اس کی میں نے دعوت بھی دی تھی ان کی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی نہیں 4 مہینہ بعد آ کر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا بھی کھائیں گی۔ اور یہاں پہ شادی کی میں نے ایک دفعہ رشتے کی جناب مکمل بات ہوئی تھی، تو اس دوران میرا کچھ حادثہ ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو ان فیملی میرا حالات کو یہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ جب میں دوبارہ اپنی اسٹینڈ میں جو کھڑا ہوا ہوں، دوبارہ وہ جو آیا ہے، آنے کے بعد پھر میں نے انہوں نے خود مجھے دوبارہ پھر میرے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو میں نے وہ انکار کر دیا؟ میں نے خود انکار کر دیا کہ انہوں نے پہلے مجھے کہا ہے کہ آپ کا یہ جو نتیجے دکھائی دے رہا کرتے ہیں کہ آپ کیسے چلے گی، یہ اس سے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی گوری مل جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ زبان کیسے بولیں گے؟ زبان کا بھی مسئلہ ہوگا۔ زبان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں پہ کافی ساری پاکستانی ہیں، اس طرح جناب میرڈ ہیں۔ نہیں، پاکستانی نیشنل سے شادی کریں گے یا کسی گوری سے؟ میں یہ پاکستانی نیشنل گوری سے نہیں؟ گوری سے نہیں، تو اگر وہ میئر صاحب اگر کوئی گوری دیکھتے ہیں تو پھر نہیں گوری سے نہیں کرنے ہیں۔ میں جو وہاں پہ جو باشندہ جو ہے تو پھر تو یہاں پاکستان میں بھی بہت پاکستانی لڑکی ہیں یا عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، بہت سے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور ایشو ہیں۔ ہمارے ساتھ ببلو بھائی تھے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یو کے میں بھی شادی کی تو پاکستانی نیشنل سے ہی کروں گا، گوری سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ بھی ان کی ایک پاکستان سے محبت کا ایک اظہار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔